اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی، اور آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مجنب ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو جاہل ہے، یہ دو قسم کا جاہل ہے، ایک دفعہ جاہل بالموضوع ہے، ایک دفعہ جاہل بالحکم ہے۔ جاہل موضوع جنابت یعنی جس کو اپنے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں مجنب ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مجنب نہیں ہوں۔ اب اس کے کیا سبب ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مسئلہ یا صحیح غسل نہیں آتا ہے، اور غلط غسل کے ساتھ وہ سمجھ رہا ہے کہ غسل جنابت اس طرح ہے جس طرح میں نے کیا ہے، لیکن واقع میں وہ غسل اس طرح نہیں ہوتا ہے، غلط غسل کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب جب غلط غسل کر رہا ہے تو واقع میں وہ جنابت کی حالت میں، کیونکہ اس نے صحیح غسل نہیں کیا۔ یہ بھی جاہل بالموضوع ہے، اس کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مجنب نہیں ہوں، جبکہ واقع میں وہ مجنب تھا، یا اس کو غسل کا طریقہ آتا تھا لیکن جس پانی سے غسل کیا تھا وہ پانی نجس تھا، تو جبکہ اس کی شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اب اس نے غسل کر لیا تو ظاہر میں تو یہ اپنے آپ کو مجرب نہیں دیکھ رہا، ظاہر میں یہ مجرب نہیں ہے، متطہر ہے، لیکن واقع میں یہ مجنب ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں مجرب ہوں، میں جنابت کی حالت میں ہوں۔ اب اس جنابت کی حالت میں، جس کو کہتے ہیں کہ جاہل بالموضوع جنابت، اب اگر یہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں آغا سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جاہل بالحکم ہے، اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم کہ جنابت کی حالت میں نماز باطل ہے، حکم نہیں معلوم ہے، مسئلہ نہیں معلوم ہے، اور اسی جنابت کی حالت میں ایک عرصے تک نماز پڑھتا رہا، بعد میں اس کو مسئلے کا علم ہوا، تو یہ آیا اس کی نمازیں صحیح ہیں یا نہیں صحیح؟ اس میں تقریباً تمام فقہا یہ فرماتے ہیں، آغا سیستانی دامت برکاتہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز تو بدون شک باطل ہے، جس کو مسئلہ کا علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ چاہے جاہل بالحکم ہو یا چاہے جاہل بالموضوع ہو، لہٰذا یعنی موضوع کا جہل جو ہے بہت اہم ہے، اس لیے غسل جنابت جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے انسان کو، اس میں بڑی دقت کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا غسل باطل ہو جب کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جنابت کی حالت میں نہیں ہوں، میں متطہر ہوں، لیکن واقع میں وہ جنابت کی حالت میں ہے اور وہ اس میں نماز پڑھ لے تو جتنی بھی نمازیں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔